مالك رضي الله تعالى عنه فلما بلغني أنه توجه قافلا حذرني همي وطفقت وتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من صحبه. ترنم ایسا ہونا چاہیے کہ الفاظ سمجھ میں آئیں. اگر ترنم غالب ہو، الفاظ مغلوب ہو تو یہ اچھی عبارت نہیں ہوتی. تو مطلب یہ کہ یہ ترنم تو ہو گیا مگر الفاظ صحیح نہیں ہیں. ہمیں الفاظ پہلے مقصود ہیں، ترنم نمبر 2. جی. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فلما بلغني أنه توجه قافلا حذرني همي. اب یہ صحیح ہے، دیکھو صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں. وتفقت وتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاع عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وہ ایک قاری احمد میاں تھانوی صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہم نے ساتھ پڑھا ہے. تو وہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی یہاں دورۃ الحدیث میں داخل ہوئے 1 سال، میرے خیال ہے 5-6 سال پرانی بات ہے. تو خیر ساتھ ہی عبارت پڑھتے ہی ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ جو لوگ حدیث کو بالکل قرآن کی طرح پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا خیال میں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہونا چاہیے. قرآن مجید بہرحال کلام اللہ ہے لفظاً، تو اس کی تلاوت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ مقدم ہے، اور حدیث تو حدیث شریف ہے، تو اس کے اندر ترنم اگر ضمناً آ جائے وہ تو ٹھیک ہے. تغنوا بالقرآن کا تو حکم ہے مگر تغنوا بالحدیث کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر تو تغنی یعنی اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا یہ مطلوب ہے، اور اس کا ایک ترنم بھی ہے، لیکن حدیث کا ایک خاص کوئی ترنم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر اس کو بھی ایک خاص لہجے میں پڑھا جائے گا، ویسے بھی ہر آدمی کا لہجہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. البتہ لہجہ جو ہے وہ مغلوب ہونا چاہیے اور الفاظ کی جو صحت ہے وہ غالب ہونی چاہیے. بات چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بات چل رہی تھی حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ منافقین تو غزوۃ العسرہ سے پیچھے رہ ہی گئے تھے، مگر کچھ حضرات صحابہ جو مخلصین صادقین تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے اپنی غلطی کی وجہ سے. ان میں ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ تھے جو جا کر شریک ہو گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی پیدل چل کر کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئے اور شریک ہو گئے. لیکن 3 حضرات صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ جہاد میں پیچھے رہ گئے، حالانکہ نفیر عام تھا. اور جب نفیر عام ہو یا نفیر خاص ہو، نفیر عام میں ہر عاقل بالغ صحت مند آدمی کے لیے امیر کے حکم کے مطابق جہاد میں نکلنا ضروری ہے. اور نفیر خاص کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ کسی کو متعین کر دے کہ بھئی تم نے جانا ہے اور تم نے جانا ہے اور تم نے جانا ہے. تو یہ نفیر خاص ہے. تو نفیر عام ہو یا نفیر خاص ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر اس آدمی کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے.
اور اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، منافقین کے بارے میں رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ تو 3 صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مکہ اس کی علامت ہے مرارہ ابن الربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ، اور ان 3 حضرات کو کوئی عذر نہیں تھا، ایسا معقول عذر، لیکن اس کے باوجود یہ نہ جا سکے۔ تو یہ پوری تفصیل بیان کی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ تو اب آج کی روایت میں یہ ہے کہ قال کعب ابن مالک، کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں واپس آنے کے لیے، توجہ قافلا، آپ متوجہ ہو گئے مدینے کی طرف، قفل یقفل واپس آنا، یعنی آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں، یہ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرنی ہمی، تو میری پریشانی مجھ پر سامنے آ گئی۔ ہم کہتے ہیں اس پریشانی کو جس کا تعلق مستقبل سے ہو، اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماضی سے ہو۔ تو حضرنی ہمی، میری پریشانی میرے سامنے آ گئی، وطفقت اتذکر الکذب، اور میں طرح طرح کی جھوٹ یاد کرنے لگا، اور میں کہنے لگا کہ کون سا عذر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے میں کل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاؤں، یعنی بچ جاؤں۔ بماذا اخرج من سخطه، اے سخط الرسول صلی اللہ علیہ وسلم غدا۔ اور میں نے اس معاملے میں جتنے بھی اپنے گھر والوں میں سے زیر آئے تھے ان کی مدد بھی لی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا عذر بیان کرنا چاہیے۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، قد اظل قادما، کہ آپ شام کے وقت میں تشریف لے آئے ہیں، زاح عن الباطل، تو سارے باطل خیالات مجھ سے ختم ہو گئے، اور میں نے پہچان لیا کہ میں ہرگز آپ کی ناراضگی سے نہیں نکل سکتا ایسی چیز کے ساتھ جس میں جھوٹ ہو۔ فاجمعت صدقہ، تو میں نے آپ سے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اجمع یجمع، اجماع کے معنی ہوتے ہیں تمام باتوں کو جمع کر کے ایک بات پر اتفاق کر لینا۔ تو فاجمعت صدقہ، تو میں نے آپ سے سچ بولنے کے اوپر اجماع کر لیا کہ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی غلط سلط عذر بیان نہیں کروں گا، جو سچی بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو مسجد کے ساتھ ابتدا کرتے تھے، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو مستحب یہ ہے کہ آدمی جب اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں، پنڈ، شہر جائے تو سب سے پہلے مسجد چلا جائے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کچھ دیر وہاں بیٹھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے اور ان سے سلام دعا کرتے تھے، پھر اپنے گھر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی معمول کے مطابق آپ جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے، ثم جلس للناس، پھر آپ لوگوں کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے ایسا کیا جاءہ المخلفون، تو جتنے پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے وہ سب آنے لگے، فطفقوا یعتذرون الیہ، اور سب آپ سے معذرتیں کرنے لگے، یعتذرون اے یظہرون العذر الیہ ویحلفون لہ، آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، یہ 80 سے زیادہ افراد تھے، لیکن آپ کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ دیہاتی جو تھے وہ اس کے علاوہ تھے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ اس کے علاوہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علانیہ کو قبول کر لیا، وبایعہم، اور آپ نے ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار کر دیا اور ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔
اور اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل پر فیصلہ نہیں فرماتے تھے جیسے آپ لوگوں کا مذہب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فیصلہ کرتے تھے ظاہر کے مطابق. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. بس کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے ہم مسلمان سمجھیں گے، باقی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. یہ ساری گڑبڑ آپ لوگوں کی صورت پیدا ہوتی ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اس دنیا ہی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے تو کچھ ہے نہیں. یہ ذہن میں اصل میں ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی کو معلوم ہو کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچایا جا سکتا اور یہ دنیا فانی ہے، اور اگر ہم ظاہر میں کسی کو مسلمان قرار بھی دیں گے لیکن اگر وہ عند اللہ کافر ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے. یہاں بھی آپ نے سن 9 ہجری میں یہی معاملہ کیا کہ جب انہوں نے آ کر قسمیں کھانی شروع کی، یحلفون الیکم اذا رجعتم الیہم، انہوں نے آ کر قسمیں کھانی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علانیہ کو قبول کر لیا. وبایعہم، اور آپ نے پھر ان سے بیعت لے لی. واستغفر لہم، اور آپ نے ان کے لیے استغفار بھی کر دیا. معلوم ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے استغفار کر دیں ظاہر کے مطابق تو عند اللہ اس استغفار کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا، وہ تو فائدہ اس وقت ہوگا جب اندر بھی ایمان موجود ہو. لیکن ہم تو صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے. نبی کا استغفار بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے حکم سے استغفار بھی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میرا کام ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام اندر کے دل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر پر ہم فیصلے کریں گے مسلمان ہونے کے، نیک ہونے کے. ہم سب آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اندر کیا حال ہے آپ بھی جانتے ہو، اللہ بھی جانتا ہے. اسی طرح ہم ظاہر میں ہم مسلمان سمجھیں گے جو مسلمان ہے، اندر کیا حال ہے وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت بھی لے لی، ان کے عذر کو بھی قبول کر لیا. وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے جو پوشیدہ چیزیں تھی اندر کا، دل کے اندر کا، وہ آپ نے سپرد کر دیا اللہ کی طرف. اور یہ وہ بات ہے جو پیچھے گزر چکی کہ انی لم أُؤْمَرْ أَنْ انقب قلوب الناس، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل کے اندر سوراخ کر کے اور پھر کیمرہ لگا کے یہ دیکھوں کہ اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا. تو آپ نے منافقین کے ساتھ یہی کام کیا کہ ان کے عذر کو قبول کر لیا، ان کے لیے استغفار بھی کیا اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیا. میں بھی حاضر ہوا جب میں آپ کی خدمت میں آیا. جی کہاں درمیان ہے درمیان وبایعہم، اس سے اس کی وجہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے ہاتھ ملا لیا آپ نے، وہ قبول کر لیا، اور ہو سکتا ہے بعض منافقین کو ڈر یہ ہو کہ کہیں ہمیں سزا نہ ملے تو کہا یا رسول اللہ آپ دوبارہ ہم سے بیعت علی الاسلام اور بیعت علی الجہاد کر لیں. اور اللہ کر دیتا ہوں. ظاہر میں انہوں نے کہا، ظاہر میں آپ نے کر دیا. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو دیکھتے تھے کہ بڑا نمازی ہے، دیکھنے میں خوب نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. تو غلام بھی بڑے چالاک تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں اپنا کھٹ سے اللہ اکبر کہہ کر خشوع و خضوع سے نماز شروع کر دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر جو تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ جو ہیں یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر نے، اور وہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ من خدعنا للہ ان خدعنا لہ،
جو اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے گا ہم اللہ کے لیے دھوکہ کھا لیں گے. جو اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے گا ہم اللہ کے لیے دھوکہ کھا لیں گے. اور مقصد کیا تھا کہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ظاہر میں یہ ہمیں دھوکہ, ہم بھی جانتے ہیں اندر کیا ہے اس کے, اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اللہ کو کے لیے پڑھ رہا ہے یا مجھے دکھانے کے لیے, لیکن چونکہ بس ظاہر میں پڑھ رہا ہے چلو ہم اللہ کے لیے اس کو آزاد. اور ویسے بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے مولانا؟ وہ تو ثواب ہے. کوئی آدمی نماز نہ بھی پڑھتا ہو غلام تو اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ موتق کو تو ثواب ملے گا اس کا. تو من خدعنا للہ ان خدعنا لہو. تو یہ ایسا نہیں کہ صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے بھالے تھے اور ان کو منافقوں کا کچھ پتہ نہیں تھا اور منافق آرام سے آ کے دھوکہ دے دیتے تھے. نہیں, جانتے سب تھے آپ, لیکن جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے تھے, جان بوجھ کر دھوکہ کھاتے تھے اور یہی دینی مصلحت سمجھتے تھے. اور ہم نے بھی اپنے سلف صالحین کو اور اپنے اکابر اور مشائخ کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کے سامنے آ کے طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جانے اور اس کا خدا جانے. چنانچہ نتیجہ پھر اس کے حق میں خراب نکلتا ہے جس نے آ کر تعویلیں کی ہو یا جھوٹ بولا ہو. اور جو آدمی سچی بات کرتا ہے عارضی طور پر اس کو سخت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے سچ بولنے کی وجہ سے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرما دیتے ہیں. اور یہی ساری روایت کا حاصل ہے. تو جی تو ہو تو میں آپ جی ہاں جی کہاں ہاں جی سبحانک اللہم وبحمدک 294. ہاں جی ضرور ضرور ضرور. استاد جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا سے تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے؟ غیر مؤکد ہے, مستحب ہے. اس لیے فقہا جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی جب اپنے علاقے میں جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے. اور یہ آج کل عام ہے کہ جو بھی چیز 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ حدیث سے ثابت ہو تو آپ حضرات اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ سنت قرار دے رہے ہیں. لیکن فقہا بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کون سی سنت مؤکدہ ہے اور کون سی سنت غیر مؤکدہ ہے جس کو مستحب قرار دیا جائے. اسی لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا. وہ ایک طالب علم نے آج سے 8-10 سال پہلے ایک موٹی کتاب لکھی, آداب و اکل الطعام, عربی میں میرے پاس لایا. خیر میں نے کھولی تو کھولتے ہی جناب وہ مسئلہ نکال آیا. اس نے یہ لکھا کہ کھانے کے 3 طریقے سنت ہیں. مشہور ہے یہ بات جو آپ سب لوگ اپنا بیان کرتے رہتے ہو. تو کھانے کے 3 طریقے سنت ہیں. میں نے کہا تم نے یہ لکھا ہے کہ کھانے کے 3 طریقے سنت ہیں, یہ کہاں سے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی فتح الباری کی عبارت ہے. میں نے کہا پڑھو. فتح الباری میں لکھا تھا مستحب ہے. میں نے کہا اس میں تو لکھا ہے مستحب ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو سنت ہے, تو تمہیں مستحب اور سنت کا فرق معلوم نہیں ہے. اب چپ, کچھ جواب. اتنی موٹی کتاب. اب لوگ لکھ تو رہے ہیں. وہ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور آج کل لکھے لکھے ہوتے ہیں. پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے یا پڑھا بڑا کچھ نہیں ہوتا, صرف لکھتے ہی رہتے ہیں. تو طرح طرح کی کتابیں چھپ رہی ہیں, اونٹ پٹانگ مولانا, الل ٹپ, اور اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا لکھا اور جس سے میں نقل کر رہا ہوں اس نے کیا حکم لگایا تھا, میں آگے اس حکم کو تبدیل کر کے کیا حکم لگا رہا ہوں, کچھ پتہ نہیں ہے اس کو, اور اتنی موٹی کتاب لکھ دیتا ہے. یہ حالت ہے مولانا. اچھا جی, جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہاں ادھر ہاں جی استاد جی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ. وہ تو اس کے لیے ہے نماز جنازہ کے لیے کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا. یہ بحث آگے آنے والی ہے کہ آپ کو دیکھو یہ جو ہے نا کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم. آیت پڑھ لی نا آپ نے, اب ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں.
ذرا غور سے سننا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا مطلب ہے آیت کا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے انذار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب چپ کیوں ہو؟ مجھے جواب دو اس کا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے انذار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ استاد جی یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ جب ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور یہی تو نا میں کہہ رہا ہوں، جب ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا پھر آپ نے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد آپ نے ان کو انذار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انذار کرنا چھوڑ دیا تھا آپ نے، اس لیے کہ انذار کرنے کا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیوٹی تھی. آپ تو مکلف تھے اس کے. اسی طرح استغفار کا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن نبی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ہدایت کی دعا کرے، نبی کو کوئی نقصان اس میں نہیں ہے. چلو جناب سوال یہ سب بحث آگے آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی کہاں 381 سے 381 سے. اچھا چلو جی یہ مستحب پر سنت کا اطلاق درست نہیں ہے. مستحب پر سنت کا اطلاق درست نہیں. مستحب پر سنت کا جی کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہ احتیاط کے خلاف، کیونکہ اب یہ آپ پوچھو گے کہ فرض کے اوپر سنت کا اطلاق کر سکتے یا نہیں کر سکتے، مجھے بتاؤ. فرض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. سنت تو ہے لیکن اصل کا فرض ہے. بس یہ تو ہے جب تو آ گیا نا بیچ میں، بس یہی تو وہاں بھی آتا ہے. یہی تو وہاں بھی آتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو تو اس کے اندر سب سے پہلے عقائد آتے ہیں، پھر فرائض آتے ہیں، پھر واجبات آتے ہیں، پھر سنن مؤکدہ آتی ہیں، پھر مستحبات آتے ہیں، اس کے بعد سنن زوائد آتے ہیں. آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں ہم کہ اتباع سنت کرو تو آپ کے ذہن کدھر جاتا ہے؟ سنن زوائد کی طرف جاتا ہے، حالانکہ سنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ فرض ہے. فرض ہے. جو آدمی فرضوں کا تارک ہو وہ کہاں سے متبع سنت ہوگا مولانا؟ جو واجبات کا تارک ہو، جو حقوق اللہ حقوق العباد ادا نہ کرتا ہو، وہ کیسے متبع سنت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ. لیکن اس کے باوجود جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور سے فرض اور واجب کے بعد کے لیے بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو فرض ہے وہ سنت کی اعلیٰ ترین قسم. اسی طرح مستحب جو ہے وہ بھی سنت ہی کی ایک قسم ہے، مگر سنت مؤکدہ سے کم درجے کی. چلو جناب اب عبارت پڑھنے دو. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، مگر وہ مسکرانا غصے والا مسکرانا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعال ادھر آؤ. میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے فرمایا ما خلفک، کس چیز نے تمہیں جہاد سے پیچھے کر دیا؟ الم تکن قد ابتعت ظاہرک، کیا تم نے اپنی سواریاں نہیں خریدی تھیں؟ ابتاع کے معنی خریدنا. کیا تم نے اپنی سواریاں نہیں خریدی تھیں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ انہوں نے 2 سواریاں خریدی ہوئی تھیں اس جہاد کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے بیٹھتا تو میں یہ خیال کر سکتا تھا کہ میں اس کی ناراضگی سے نکل جاؤں گا کوئی عذر بیان کر کے. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، اور مجھے مناظرے کا فن دیا گیا ہے، یعنی بات کرنے کا فن دیا گیا ہے. وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں
کہ اگر میں آپ سے آج کے دن کوئی جھوٹی بات بیان کروں گا ترضا بہ عنی، اور آپ اس جھوٹی بات کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیوشکن اللہ ان یسخطک علیہ، تو قریب ہے کہ اللہ آپ کو میرے اوپر ناراض کر دیں۔ اور اگر میں آپ سے کوئی سچی بات بیان کروں تجد علیہ فیہ، کہ جس میں آپ میرے اوپر ناراض ہو جائیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے بڑی اہم بات کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ زیادہ فکر اس بات کی رکھتے تھے کہ اللہ راضی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا وہ اس لیے تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہو۔ لیکن اگر رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے اور اللہ کو ناراض کیا جائے، تو کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو آپ تو راضی ہو جائیں گے مگر اللہ راضی نہیں ہوگا، پھر اللہ مجھے آپ کو پھر ناراض کر دے گا، اور اگر میں وقتی طور پر سچ بول کر آپ کی ناراضگی مول لے لوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پھر بعد میں مجھ سے راضی فرما دیں گے۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ شیخ ہے یا استاد ہے اس کو راضی کرنے کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اصل فکر کس کی کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو۔ اگر آپ شیخ کو دھوکہ دے کے یا جھوٹ بول کے راضی بھی کر دو گے انجام آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ استاد کو جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے یا عذر فاسد بیان کر کے راضی کر بھی دو گے، وقتی طور پر ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اصل تو اللہ کی ناراضی اور راضی ہونا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ جو بات انہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي، کہ اگر میں آپ سے آج کے دن کوئی جھوٹی بات بیان کروں گا اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، قریب ہے کہ اللہ آپ کو میرے اوپر ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں گا اور آپ کو میرے اوپر غصہ بھی آ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور آپ پیچھے پڑ چکے حدیث عفق میں آپ دیکھ رہے تھے، کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، لیکن ان کو اطمینان تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں، واللہ یعلم انی بریئۃ، اس روایت میں موجود ہے اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، چنانچہ وہ ڈٹی رہیں۔ اور جناب بعد میں جب ان کی والدہ اور والد نے کہا کہ جاؤ حضور کے پاس، کھڑ جا، میں نہیں جاتی، اور حضور کا ہاتھ بھی پیچھے کر دیا۔ تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اصل چیز حضور کو راضی کرنا نہیں ہے، حضور کو تو منافق بھی آ کے راضی کر لے جاتے ہیں، حضور کو تو منافق بھی راضی کر جاتے تھے وقتی طور پر، لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو سلف صالحین میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اور ہم جیسے دینداروں میں ہے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے نا وہ دوسروں کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے، یہ نہ ناراض ہو جائے، یہ نہ ناراض ہو جائے، استاد نہ ناراض ہو جائے، تبلیغی بھائی ناراض نہ ہو جائیں، جہادی بھائی ناراض نہ ہو جائیں، اور صوفیہ ناراض نہ ہو جائیں، طالب علم ناراض نہ ہو جائے، اسی چکر میں رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ حق بات کہنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ کوئی آدمی حق بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی سب کو چھوڑ دے، ہاں کسی کی مخالفت نہ کرے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ حق بات کروں گا اللہ کو راضی کروں گا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پھر راضی کر دیں گے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور بڑی کام کی بات ہے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اسی کی صحابہ کوشش کرتے تھے۔ اور حضور ناراض بھی ہو جائیں، جیسے حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے اور جیسے حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے حضور کی ناراضگی کی ان کو تکلیف تھی، لیکن جانتے تھے کہ اگر اللہ راضی ہے تو حضور کو بھی راضی کر دے گا وہ۔ چلو جی آگے، اب یہ آگے پڑھ لی تھی عبارت ہے؟ نہیں پڑھو چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام لطف الرحمن بن فضل امین ہے اور میرا تعلق ضلع صوابی صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔
درجہ اولا جامعہ بن نوریہ سائٹ کراچی میں پڑھا اور درجہ ثانیہ سے تحل جامعہ اعظم میں زیر تعلیم. چلو بسم اللہ. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال فجئته فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. بس پھر آگے چلتے ہیں. تو ان نے کیا ہے جی وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ اور اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں گا تجد علیہ فیہ اور آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا. نہیں اللہ کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا اور اللہ کی قسم میں کبھی بھی اتنا صحت مند اور اتنا مالدار نہیں تھا اس وقت سے جب میں آپ سے پیچھے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق. اس آدمی نے سچ بولا ہے, اس آدمی نے سچ بولا. اور اس کا مفہوم مخالف آپ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے ابھی یہ لوگ گئے ہیں اور جن کا عذر میں نے قبول کیا سب, تو آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق, اس آدمی نے سچ بولا ہے. فقم حتی یقضی اللہ فیک, اب تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول کروں گا. چلو جی. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافية ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لك هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمروي وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حتى ذكروهما لي ونهى رسول الله. بس پھر آگے میں کھڑا ہو گیا اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ چلے, یعنی بنو سلمہ وہ قبیلہ جس سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے تھے, وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو اس سے پہلے اور تم عاجز ہو گئے تھے کہ تم نے کیوں عذر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ عذر کیا تھا ان لوگوں نے جو پیچھے رہ گئے تھے. قد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے گناہ کے لیے کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کر دیتے, یعنی تم بھی معذرت کر لیتے, حضور اللہ سے تمہارے لیے استغفار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دیتا. اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے, یعنبوننی مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں اور اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دوں. پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ بات میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آئی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ہاں 2 آدمی ایسے ہی ہیں جنہوں نے وہی بات کہی جو تم نے کہی اور مجھ سے اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں جواب دیا گیا تھا. میں نے کہا وہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ ابن الربیع العمروی اور ہلال ابن امیہ الواقفی. تو ان دونوں نے میرے لیے ذکر کیا ایسے 2 آدمیوں کا قد شہیدا بدرن. اب یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں سے اٹھایا تھا اور اٹھا کے اس کو کہاں لے گئے تھے, باب من شہیدہ بدرن کے اندر, اور یہ بتانے کے لیے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بڑا اطمینان ہوا
کہ اگر میرے اوپر ناراضگی ہوئی ہے یا میں نے اس طرح کی بات کی ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور بھی ہیں، اور وہ 2 صحابہ بھی معمولی آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ قد شہیدہ بدرن ہیں۔ فیہما اسوۃ، اور ان کے اندر اسوہ ہے، یعنی اہل بدر ہیں اور ان کی تو پیروی کرنی چاہیے۔ تو اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اصحاب بدر نے کیا ہے تو انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی۔ فمضیت حین ذکرہما لی، تو میں گزرتا چلا گیا جب لوگوں نے ان 2 حضرات کا میرے سامنے ذکر کیا۔ میں گزرتا چلا گیا کا کیا مطلب؟ کہ پھر میں واپس نہیں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے، بلکہ میں گزرتا چلا گیا یعنی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ چلو جی۔ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرفك، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس فمشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت فعدت له فنشدته، فسكت فعدت له فنشدته، فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار۔ بس جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کلام سے منع کر دیا، ہم 3 آدمیوں کو، وہ 3 آدمی ان تمام حضرات کے درمیان میں سے جو حضور سے پیچھے رہ گئے تھے۔ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، تو لوگ ہم سے بچنے لگے۔ فَاجْتَنَبْنَا اگر ہوگا تو مطلب یہ ہوگا ہم بچنے لگے، پھر الناس مفعول بنے گا، لیکن یہ ہے فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، تو لوگ ہم سے بچنے لگے۔ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، اور ہمارے سامنے بدل گئے۔ کہاں تو دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، اب اس طرح ہم سے ملتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْض، یہاں تک کہ میرے ذات کے اندر زمین بدل گئی، منکر بن گئی، اور یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہچانتا تھا۔ اور یہ بات قرآن مجید نے بھی ذکر کی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ اور ہم اسی طرح ٹھہرے رہے 50 راتوں تک۔ میرے جو 2 ساتھی تھے فاستکانا، تو وہ تو کمزور ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، روتے رہتے تھے، اور میں جو تھا وہ قوم کے اندر جوان تھا اور ان میں مضبوط آدمی تھا۔ ان تینوں میں میں جوان بھی تھا، مضبوط بھی تھا، تو میں نکلتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا، بازاروں میں چکر لگاتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، آپ کو سلام کرتا تھا۔ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نماز کے بعد، تو میں دل میں کہتا تھا کہ کیا حضور نے اپنے دونوں ہونٹوں کو سلام کے جواب دینے کے ساتھ حرکت دی ہے یا نہیں دی۔ یعنی سلام کرتا تھا میں، اب ظاہر ہے کہ سلام کا جواب تو واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی الکفایہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب بالفظ نہ بھی دیں، مجلس میں کوئی ایک آدمی دے دے تو بھی جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کے ہونٹ جواب دینے میں حرکت کی، آپ کے ہونٹوں نے جواب دینے میں حرکت کی ہے یا نہیں کی۔
تو میں سلام کرتا تھا، آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، نماز کے بعد میں دل میں کہتا تھا کہ کیا آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے سلام کا، میرے سلام کا جواب دینے سے یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تھا، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، اور چپ کے حضور کو دیکھتا تھا۔ اسارق سارق یسارق مسارقتاً، چوری چوری، تو نظر میں چوری کرتا تھا، اور میں نظر سے چوری کرتا تھا، اور جب میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا تو حضور مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا آرزانی، تو آپ مجھ سے اعراض فرماتے تھے۔ عجیب تھا کہ آج جب یہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو دیکھتے تھے، لیکن جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے حضور اعراض کر لیتے تھے۔ حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، یہاں تک کہ جب میرے اوپر یہ بات بڑی لمبی ہو گئی لوگوں کے جفوا سے، اور یہ جو نا اسارقہ النظر، تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا ورنہ پڑھ لیں گے کہ التفات فی الصلاۃ کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر التفات بالصدر ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر التفات بالعنق ہو تو اس صورت میں نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوتی ہے، اور اگر التفات بمؤخرۃ العینی ہو، آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ لیا تو یہ مباح ہے لیکن بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت داعی ہو تو اس مصلحت کی وجہ سے التفات بمؤخرۃ عینی کی اجازت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ مشکات کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ فَأُسَارِقُهُ النَّظَر سے مراد ہے نظر بمؤخرۃ عینی، اور یہ اگرچہ خلاف اولا ہے مگر کراہت تحریمی بھی نہیں ہے، اور اس سے نماز بھی فاسد نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جب یہ بات لمبی ہو گئی لوگوں کی جفا سے تو میں چلا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کی دیوار کو پھلانگا، اور اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اور ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے، لوگوں میں مجھے بڑے محبوب تھے، میں نے ان کو سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ ہو سکتا ہے جواب دیا ہو تو دل میں دیا ہو۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش ہو گئے، میں نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا، میں نے ان کو قسم دی، وہ پھر خاموش ہو گئے، پھر میں نے یہ اسی بات کا اعادہ کیا، ان کو قسم دی، تو تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ ففاضت عینایا، تو میری آنکھیں بہنے لگیں، گویا پہلا موقع تھا کہ یہ رو پڑے، تھے بڑے مضبوط دل کے، اشب القوم واجلدہم، لیکن یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا کہ جو میرا سب سے قریبی دوست ہے وہ بھی اب مجھے میری بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں واپس پلٹا، حتی تصورت الجدارہ، یہاں تک کہ میں نے دیوار پھلانگ لی، یعنی دوبارہ دیوار پھلانگ کر باہر چلا گیا۔ قال نعم، قال فبين انا جی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کیا تو سلام کا جواب نبی علیہ السلام تو دے دیتے، لیکن سلام کا جواب سلام دینے والے کو سنانا لازمی نہیں ہے؟ یہ لازم تو نہیں، بہتر ہے، واجب ادا ہو جائے، واجب ادا ہو جائے، اور اسی لیے اگر خط میں آپ وعلیکم السلام لکھ دیں یا زبان سے کہہ دیں تو ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، میں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ادا ہو جائے گا۔ جی چلو جناب، سوال ہاں جی تو یہ حتی تصورت الجدارہ جی جاتے ہوئے تو اس بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اس وجہ سے دیوار پھلانگ کر چلے گئے، لیکن واپسی میں تو وہ دروازہ کھول کر آ سکتے تھے، تو دوبارہ دیوار کیوں کھولے؟ اب یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ میری چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو بھائی جب ملاقات ہو پوچھ لینا۔ چلو جناب سوال جی، ہاں جی استاد جی اس حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا، اور دوسری یہ لفظ بھی آیا ولا یکلمنی احد،
اور دوسری حدیث یہ ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام. یہ بحث آگے آنے والی ہے باب الہجران کے اندر، کتاب الاداب کے اندر، لیکن چلو ابھی بتا دیتے ہیں. دینی مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر ہجران جو ہے وہ کسی سبب دنیاوی کی وجہ سے ہو تو صورت میں ہجران 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کی کسی بھائی سے، کسی ساتھی سے، دور حدیث کے کسی تعلیمی ساتھی سے، تبلیغی بھائی سے، جہادی بھائی سے کوئی لڑائی ہو گئی تو کسی دنیاوی بات کے اوپر تو آپ زیادہ سے زیادہ ناراض ہو سکتے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. لیکن اگر 3 دن گزر گئے، آپ نے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھایا، 5 نمازیں پڑھی، سو گئے، پھر اس کے بعد اگلے دن اٹھے، 3 وقت کا کھانا کھایا، 5 نمازیں پڑھی، آپ کا غصہ ہی نہیں نیچے آ رہا. یہ کیسا غصہ ہے کہ جناب سب کام ہو رہا ہے، غصہ ہی نہیں آپ کا ختم ہو رہا. تو شریعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم غصہ کر لو، نکال لو اپنا غصہ، 1 دن مت بولو، 2 دن مت بولو، 3 دن مت بولو، لیکن جب 3 دن سے زیادہ ہو جائے یہ غصہ نہیں ہے، تم بیمار ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جی. اب حکم یہ ہے کہ سلام کرو. اب ہجران جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس حکم اس ہجران کا ہے. لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 یلتقیان یصد هذا ویعرض هذا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت ہے جب کہ ہجران سبب دنیاوی کی وجہ سے ہو، لیکن اگر کوئی دینی مصلحت ہو اور دینی مصلحت کی وجہ سے ہجران ہو تو اس کی گنجائش ہے. جیسا کہ روایت میں آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے تھے. فہجرھا ذی الحجہ ومحرم وبعض صفر، تو تقریباً 2.5 مہینے آپ نے ان سے بات نہیں کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا انا اعطی تلک الیہودیہ، کہ میں اس یہودی عورت کو اپنی سواری دے دوں. اور یہودی عورت سے کون مراد تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا کہ مسلمان ہیں ان کو یہودی کہہ رہی ہیں یہ. تو آپ نے 2.5 مہینے تک ان سے بات نہیں کی. تو یہ ہے ہجران بسبب شرعی. تو ہجران اگر بسبب شرعی ہو تو اس میں 3 دن سے زیادہ کے ہجران کی گنجائش. چلو جناب. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فتفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مزعة فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب رضي الله تعالى عنه فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما بي حركة إلى شيء. چلو پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اسی درمیان کہ میں مدینے کے بازار میں چلا جا رہا تھا کہ شام کے کاشتکاروں میں سے ایک کاشتکار جو غلہ لے کر آیا تھا مدینے میں اس کو بیچ رہا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہے جو مجھے کعب ابن مالک کا پتہ بتلا دے. تو لوگوں نے اس کو اشارہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا غسان کے بادشاہ کی طرف سے، اور اس میں خط میں لکھا ہوا تھا اما بعد مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ نے تمہیں کسی ایسے گھر میں نہیں رکھا جو ذلت والا ہو یا ضائع ہونے کی جگہ ہو. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ غمخواری کریں گے. فقلت لما قرأتها، جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا وہذا ایضا من البلاء، یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ کافر جو ہیں وہ بھی میرے اندر دلچسپی لینے لگے. فتیممت بها التنور، تو میں نے اس خط کے ساتھ ارادہ کیا تنور کا، اور میں نے اس خط کے ساتھ تنور کو گرم کر دیا، یعنی وہ خط ہی ڈال دیا، اس کا جواب ہی نہیں دیا.
یہاں تک کہ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئی تھیں تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا، اور وہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کو بھی اسی جیسا پیغام آپ نے بھیجا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلی کی، کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، فتکونی عندہم، اور تم گھر والوں کے پاس یعنی میکے میں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کا، اس معاملے کا کوئی فیصلہ کر دے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ الحقی باہلک جو ہے یہ صریح نہیں ہے طلاق کے لیے۔ اگر طلاق کی نیت کی جائے گی تب تو طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر طلاق کی نیت نہیں کی جائے گی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہاں چونکہ طلاق کی نیت نہیں تھی اس لیے اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ جو ہیں وہ تو بوڑھے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ مقصد یہ کہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، اپنا کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی کھانا پکانے والا ان کا نہیں ہے، تو میں بھی اگر چلی جاؤں گی، اکیلے رہیں گے تو بالکل ہی ضائع ہو جائیں گے، ختم ہی ہو جائیں گے، تو کیا آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ قال لا، آپ نے فرمایا یہ تو نہیں میں چاہتا، ولکن لا یقربک، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ تو ان کی بیوی نے کہا واللہ ما به حرکۃ الی شیء، اللہ کی قسم ان کو تو کسی چیز کی طرف کوئی حرکت نہیں ہے، کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک تو ویسے ہی بوڑھے ہیں، پھر اس واقعے نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈالا ہے کہ ان کو کسی چیز کی کوئی رغبت نہیں رہی۔ اللہ کی قسم وہ مسلسل رو رہے ہیں جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے اس دن تک۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سبحان اللہ ہے، والد صاحب کا نام محمود ہے۔ سبحان اللہ تو مصدر ہے جی، چلو زید و نادل ان کے قبیل سے۔ ذلدیر سے تعلق ہے۔ کہاں سے؟ ذلدیر۔ جی، درجہ اولا اور ثانیہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں پڑھا، اور درجہ ثالثہ سے تاحال جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں۔ بسند المتصل منا الى الامام الہمام الحافظ الحجۃ امیر، ہمارے یہاں بزرگ تھے نا مولانا سبحان محمود صاحب، تو ان کا اصل نام تھا سبحان محمود، ان کے والد نے یہ نام رکھا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا نام صحبان ہو جائے، تو لیکن جب تک ان کے والد حیات رہے تو انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ مجھے اس نام میں کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہی سبحان تو مصدر ہے اور سبحان کے معنی تو پاکی کے ہیں، اور یہ عام طور سے اللہ کی طرف اضافت کر کے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اب میں اس کا نام یہ نام تبدیل کرتا ہوں، آج سے میرا نام ہے صحبان محمود۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی، کہنے کوئی ضرورت نہیں تھی نام تبدیل کرنے کی، کیونکہ یہ مصدر ہے، مگر مصدر جو ہے وہ کبھی کبھار اسم کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ چلو جناب، بسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا.
فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد زاغت علي نفسي وزاغت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. بس میرے گھر والوں میں سے بعض گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت طلب کر لو جیسا کہ آپ نے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو اجازت دی ہے ان کی خدمت کرنے کی. میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا اور مجھے کیا معلوم کہ آپ کیا جواب دیں گے جب میں اجازت طلب کروں گا، اور ویسے بھی میں نوجوان آدمی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو ہلال ابن امیہ پر قیاس نہیں کر سکتا. پھر میں اس کے بعد 10 راتیں اور ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب 50 راتیں پوری ہو گئیں اس وقت سے جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ گفتگو سے لوگوں کو منع کیا تھا، تو جب میں نے فجر کی نماز پڑھ لی 50ویں رات کی صبح کو، اور حال یہ تھا کہ میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت کے اوپر، اپنے کمروں میں سے ایک کمرے کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اسی درمیان کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس حالت میں جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میرا نفس میرے اوپر تنگ ہو چکا تھا، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو چکی تھی. میں نے چیخنے والے کی آواز سنی کہ جو جبل سلع کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور پوری طاقت سے چیخ رہا تھا کہ کعب ابن مالک بشارت حاصل کرو. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے پہچان لیا کہ کشادگی کا وقت آ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اللہ کی توبہ کا ہمارے اوپر جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی. اب اس میں آ رہا ہے فلما صلیت صلاۃ الفجر صبح 50 لیلۃ. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ نماز پڑھ کر اپنے کمرے کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک آدمی نے زور سے چیخا، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ وَكَانَ الَّذِي أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلَع أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. اور ہوا یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ یہ وحی کی آیتیں نازل ہونی شروع ہوئیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ الی آخر الآیات وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعب ابن مالک اور ان لوگوں کی توبہ کے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں. ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں کعب ابن مالک کو اطلاع کر دوں. اور آگے روایت میں کہیں آ جائے گا کہ ام سلمہ جو تھی وہ میرا بہت خیال کیا کرتی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کعب ابن مالک کو کسی طرح اطلاع کر دوں. آپ نے فرمایا اگر تم اس وقت میں اطلاع کرو گی لوگ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، ہماری نیند خراب ہوگی. ابھی ہم نے تہجد پڑھی ہے، تھوڑی دیر لیٹیں گے تو نیند خراب ہوگی، اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. پھر آپ چلے گئے مسجد میں جا کر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے وہ آیات سنائی جو نازل ہوئی تھی. اب لوگ دوڑے، اب کوئی آدمی دوڑا گھوڑے کے اوپر، کوئی جناب کسی چیز کے اوپر کہ ہم جا کر کسی طرح کعب ابن مالک کو اور ان کے ساتھیوں کو اطلاع دے دیں. ابوبکر صدیق کے پاس گھوڑا ووڑا تو تھا نہیں، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، زور سے انہوں نے وہاں سے آواز لگائی تو گھوڑا بعد میں پہنچا اور ابوبکر صدیق کی آواز پہلے پہنچ گئی. اب اس میں آ رہا ہے فخررت ساجدا کہ میں سجدے میں گر پڑا. اور اسی سے استدلال کیا ان حضرات نے جو کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کرنا جائز ہے. اگر آدمی سجدہ شکر ادا کرے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. البتہ سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا، کپڑے وپڑے صحیح ہونا، یعنی کشف عورت وغیرہ نہ ہو. سوال مقدر کا جواب تو یہ ضروری ہے. تو سجدہ شکر البتہ حضرت
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ شکر کو مکروہ لکھا ہے، باقی ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو مسلسل ہی آتے رہتے ہیں. ہر نفسے کے فرومی ربت ممد حیات اس وچوں بھی برمی آیت مفرح ذات، پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب. گلستان کے شروع میں گلستان نہیں پڑھی؟ ہائے کچھ نہیں پڑھا تم لوگوں نے. تو ایک سانس کے اندر دو نعمتیں ہیں. سانس کا اوپر آنا یہ بھی ایک نعمت ہے، سانس کا نیچے جانا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہاں تک شکر ادا کرو گے؟ اس لیے ہر نعمت پر ہر وقت سجدے میں گرے رہو گے پھر تو کچھ اور کام ہی نہیں کر سکتے. لیکن باقی امام فرماتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی بڑی نعمت مل جائے اور آدمی اس پر سجدہ کر لے تو جائز ہے، اور اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. فخررت ساجدا. اور آپ چاہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اندر تعویل بھی کر سکتے ہو کہ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، البتہ احیاناً کبھی آدمی کر لے، جیسے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا تو وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن عادت نہ بنائے کہ جب بھی کوئی اطلاع آئی فوراً سجدے میں، عادت نہیں بنانی چاہیے. تو بہرحال اس میں آ رہا ہے کہ میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے پہچان لیا کہ کشادگی آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کا اعلان کیا جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. چلو جناب. فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحبي مبشرون وركز إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. بس تو لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اور میرے ساتھی کی طرف بھی کچھ مبشرون روانہ ہوئے بشارت دینے کے لیے، اور میری طرف ایک آدمی نے گھوڑا دوڑایا. میرا سطور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھے؟ زبیر ابن العوام. وسعى ساع من اسلم، اور قبیلہ اسلم کا ایک آدمی دوڑا. آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حمزہ ابن عمر الاسلمی تھے. اور یہ بھی روایت میں ذکر کی کہ ان الذین سعیا ابو بکر و عمر، کہ جو لوگ دوڑے تھے اطلاع دینے کے لیے ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے. تو ایک اسلم کا ایک آدمی دوڑا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور آواز جو تھی وہ گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچی. تو جب وہ شخص آ گیا جس کی آواز میں نے سنی تھی اور جس نے مجھے سب سے پہلے بشارت دی تھی، تو میں نے اس کے لیے اپنے دونوں کپڑے اتار دیے، یعنی میں نے اپنے دونوں کپڑے پورا جوڑا اس کو بطور تحفے کے دے دیا. فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، اور میں نے وہ دونوں کپڑے اس کو پہنا دیے اس کی بشارت کی وجہ سے، خوشخبری کی وجہ سے. اور اللہ کی قسم میں ان دونوں جوڑوں کے علاوہ کسی اور جوڑے کا اس دن مالک نہیں تھا. چنانچہ میں نے دو کپڑے کسی سے مستعار لیے، ان کو پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. اب اس میں آ رہا ہے کہ میں نے اس کو بشارت کی وجہ سے، اور یہ طریقہ تھا عربوں کے اندر کہ کوئی آدمی اگر کوئی خوشخبری لاتا تھا تو لوگ اس کو کوئی نہ کوئی چیز، جو بھی ان کے پاس قیمتی چیز ہوتی تھی، وہ اس کو بطور انعام کے دے دیتے تھے. تو اسی
ان کے طریقے کے مطابق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کچھ دینا چاہا، لیکن کپڑوں میں سے کوئی چیز اس جوڑے کے علاوہ نہیں تھی جو ان کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ بڑے مالدار تھے جیسے پیچھے گزرا، تو دوسری روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کے طور پر اپنی چیزیں خیرات کرنی شروع کی، اور خاص طور پر کپڑے انہوں نے اور جو اموال منقولہ تھے وہ کافی خیرات کیے، کیونکہ ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ پروردگار کے غصے کو دور کرتا ہے، تو انہوں نے خوب صدقات کیے، اور صدقات کے نتیجے میں کپڑے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے، صرف وہی جوڑا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اس لیے جب وہ سعی آیا تو انہوں نے وہ جوڑا دیا اور کسی سے مستعان لے کر کوئی جوڑا پہنا، اور کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو لوگ میرا استقبال کرنے لگے گروہ در گروہ، یہنیونی بالتوبہ، اور وہ توبہ کے ساتھ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اور اس سے ہی معلوم ہوا کہ مبارکباد دینا جائز ہے۔ عید کی مبارکباد ہو یا کوئی ساتھی کامیاب ہوا، بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ آپ پہلے نمبر پہ کامیاب ہوئے، تو یہ جو مبارکباد ہے کسی بھی اچھی چیز کی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ پھر مبارک کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں برکت دے، تو ایک دعا ہے یہ، تو برکت کی دعا کرنا یہ تو جائز ہے۔ تو لوگوں نے مجھے توبہ کی مبارکباد دی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو تمہاری توبہ قبول کی ہے تمہیں مبارک ہو۔ کعب کہتے ہیں یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد لوگ ہیں، تو طلحہ ابن عبید اللہ میری طرف کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے، ہر ولا یو ہر ویلو کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، اس طرح دوڑنا کہ جس میں جلدی کی وجہ سے آدمی کے پاؤں اپنے قابو میں نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر ہلکا سا لڑکھڑا رہا ہے جلدی میں، تو وہ ہر ولا کر رہے تھے، دوڑ کے آئے میرے پاس، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم ان کے علاوہ جو مہاجرین میں سے کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا، اور میں یہ احسان نہیں بھول سکتا طلحہ ابن عبید اللہ کا۔ کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حال یہ تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، آپ کا چہرہ مبارک بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، کہ بشارت حاصل کرو اس بہترین دن کی جو تمہارے اوپر گزرا ہے جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، اس سے بہتر دن تمہارے زندگی میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول۔ اور توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ماضی کے سارے گناہ ختم۔ اب ظاہر ہے کہ ماضی کے سارے گناہ ختم کوئی معمولی بات تو نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا تاب اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بشارت حاصل کرو اس بہترین دن کی جو تمہارے اوپر گزرا ہے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے۔ اب دیکھو آگے کعب بن مالک کیا کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ بشارت اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ اب یہ ہے توحید کہ ہر وقت فکر ہے کس کی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں۔ حضور چلو راضی ہو گئے، لیکن اصل معاملہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو کعب بن مالک نے کہا کہ کیا یہ آپ کی طرف سے یا رسول اللہ، یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ منور ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم یہ بات آپ سے پہچانتے تھے۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہم کو بتا چکے آپ کو کہ جب آپ خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی رؤی فی وجہہ، آپ کے چہرے میں وہ ناگواری نظر آتی تھی، حتیٰ اور غصہ آتا تھا تو حتیٰ کانما عصر فی وجنتیہ الرمان، یہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں سرخ انار ٹپکا دیا گیا ہے، اتنا چہرے میں غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، اتنا غصہ آتا تھا، اتنا آپ خوش ہوتے تھے، لیکن خوشی میں بھی کنٹرول اور
غصے میں بھی کنٹرول. تو یہی اعلیٰ درجے کی انسانیت اور انسان کامل ہونے کا ہے کہ انسان کے اندر یہ سارے جذبات ہوں، محبت کے، خوشی کے، غصے کے، لیکن ان سب جذبات کے اوپر قابو ہو. کہاں گئے وہ جو ادھر سے سوال کیا تھا کسی نے؟ تو کنٹرول حاصل کرو اپنے اوپر. کون تھے ساتھی؟ ہے کوئی تھے یہاں؟ چلو جو بھی تھے. اچھا جی چلو جناب آگے. استاد جی ہاں جی. یہ قلت امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ، جی ہاں. واقعی افک میں بھی ایسی بات جو ہے وہ گزری ہے. کس میں؟ واقعی افک میں. جی. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جی کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات جو ہے وہ من عند اللہ ہوتی ہے. تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے اجتہاد سے بھی فیصلہ فرماتے تھے، اور مگر وہ اجتہاد جو ہے اس کی اجازت ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اور جب تک اس کے مخالف کوئی وحی نازل نہ ہو وہ اجتہاد ہی حجت ہوتا تھا. لیکن اگر اس کے خلاف وحی نازل ہو جاتی تھی تو اجتہاد منسوخ ہو جاتا تھا. تو صحابہ جو ہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی براہ راست حکم دے اس کو بھی واجب التعمیل اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو اور زیادہ واجب التعمیل سمجھتے تھے. اور یہی وجہ ہے سنت اور فرض کی، کہ سنت پر بھی عمل ضروری ہے، فرض پر بھی، لیکن فرض پر عمل اس لیے ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے. اسی لیے اصل زور ہونا چاہیے فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد پر. چلو جناب صحیح. اور اسی لیے مولانا لوگوں کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. جی. جب اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی اطاعت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ اللہ کی وحی ہمارے پر تو آتی نہیں ہے. اب ہمیں اللہ کی رضا کا اور اللہ کے توبہ قبول کرنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی پتہ چلے گا. اس لیے جو حضور فرما دیں اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. ٹھیک. اسی لیے اچھا شیخ اور وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی طرف نہ لگائے بلکہ کس کی طرف لگائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے. یہی فرق ہوتا ہے شیخ برحق میں اور دوسرے شیخ میں. تو جو شیخ برحق ہوگا وہ کبھی اپنی ذات کو مرکز نہیں بناتا، وہ اس شیخ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر بیچ میں سے نکل جانا ہے. اور جو شیخ جو ہلکے درجے کا شیخ ہوگا اس کی پوری کوشش ہوگی کہ مجھ سے وابستہ رہے. یہ حالانکہ مجھ سے وابستہ ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وابستہ تو کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. چلو جناب. تو سر ہاں جی 398 کیا صحیح؟ تو یہ پہلے ہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی اپنی ذات کی وجہ سے یا ان کی اپنی اس کی اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ دونوں وجہ سے، دونوں وجہ سے. اب اس پر کیا اشکال ہے؟ دونوں وجہ سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن ایک وہ کام ہے کہ جس کا آپ نے حکم دیا، دوسرا وہ کام ہے جس کا آپ نے حکم نہیں دیا مگر آپ نے زندگی میں کبھی کیا. تو کون سا کام زیادہ عام ہوگا؟ جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ کام زیادہ اہم ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. پہلے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، پہلے ان پر عمل کرو، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ چلنا چاہیے. چلو جناب. استاد جی 398 ہاں جی آخری لائن کہاں؟
ہاں جی سر یہ اگر کوئی مبارکباد دے تو اس کو جواب میں کچھ کہنا ضروری ہے، اور اگر کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کوئی مبارکباد دے تو اس کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ویسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دعا کا کی جزائے خیر عطا مبارک. دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. چلو جناب. طلحہ ابن عبید اللہ نامی صحابی دو ہیں. کون؟ طلحہ ابن عبید اللہ. نہیں، ایک ہی ہے. ایک ہے طلحہ ابن عبید اللہ جو مہاجرین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں. اور یہ شروع میں ہم نے کوشش کی تھی آپ کو سمجھانے کی کہ ایک طلحہ ابن عبید اللہ ہیں، وہ مہاجر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. دوسرے حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں مگر کبار صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں. استاد یہ ما قام الی رجل من المہاجرین کی وضاحت فرمائیے. کہاں؟ ہاں جی، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ موجود تھے کہ ان میں مہاجرین میں سے صرف طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے، لیکن جو آپ کے حاشیے میں تفصیل ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی دوڑے تھے، عمر فاروق بھی دوڑے تھے اطلاع دینے کے لیے. اور یہ جو آ رہا ہے کہ مقام الیہ، مراد یہ کہ وہاں جو اس وقت میں مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے ان میں صرف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اور یہ کھڑا نہ ہونا یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو قریبی نسب کے لوگ ہیں وہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، تو انصار قریب تھے نسب کے اعتبار سے وہ کھڑے ہوئے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اور کبار صحابہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اصل میں تو ان کی اب ملاقات ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو بعد میں بھی مل لیں گے، لیکن طلحہ ابن عبید اللہ پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ آگے جا کر یحرولوا حتی صافحنی وہنأنی، تو وہ پہلے پہنچ کے انہوں نے مصافحہ کر لیا. اس کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا ہے. چلو جناب، اتنے سوالات. ہاں سر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کعب بن مالک کو بات کرنے سے منع کیا ہے، جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کس پر دیا تھا؟ کس بات کا صدقہ کن کو دیا تھا؟ صدقہ اصل میں مجھے پتہ نہیں، لا ادری اس لیے ہے کہ کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں آ رہا. نہیں، بات ٹھیک ہے، جب روایت ہمیں تو صرف وہ باتیں معلوم ہے جو روایت سے نقل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ معلوم نہیں لا. اور ویسے ہیبہ یا صدقہ جو ہے وہ طاعتی کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو کوئی ٹافی بڑھاؤ اور وہ لے کے منہ میں رکھ لے تو یہ ہیبہ منعقد ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. یا آپ اپنے گھر سے کسی پلیٹ کے اندر کوئی کھانا قریب کے گھر میں بھیج دو اور زبان سے کچھ نہ کہو، نہ ایجاب نہ قبول، اور وہ پلیٹ لے لے، پلیٹ خالی کر کے آپ کو اس میں دوسرا تحفہ رکھ کے واپس کر دے، پھر آپ وہ تحفہ کھا لو، نہ ایجاب نہ قبول، تو ہبہ منعقد ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ہبہ ہو جائے، صدقہ ہو جائے، مگر کلام نہ ہو، امکان تو موجود. چلو جناب جلدی پڑھو، آگے کتاب بھی تو ختم کرنی ہے. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني. بس جی، پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے نکل جاتا ہوں صدقہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف. خلا یخلع اتار دینا،
انخلا نکل جانا، یعنی میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، اپنے بعض مال کو اپنے پاس روک کے رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ بات ہے جو غالباً کل کے سبق میں بھی ہم نے بتائی تھی کہ جو بھی صحابی آ کے کہتا تھا کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، آپ منع کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے امسک بعض مالک فہو خیر لک، کہ کچھ مال کو اپنے پاس رکھو، یہی بہتر ہے۔ آدمی بالکل فقیر ہو جائے اور خود ہاتھ پھیلانے کے نکل جائے یا پریشانیوں کا شکار ہو جائے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو زائد رقم ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس لیے سارا اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، جس طرح کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اور لوگ اس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری توبہ میں سے یہ ہے کہ میں اپنے سارے مال سے نکل جاؤں اللہ رسول کو صدقہ کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا امسک بعض مالک فہو خیر لک، کہ اپنے کچھ مال کو اپنے پاس روک کے رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ صحابہ تھے، یہ اصرار نہیں کرتے تھے، ہم ہوتے ہیں نا نہیں حضرت بس سارا مال سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں تو، لیکن یہ فوراً قبول کر لیتے تھے دین کی بات کو۔ تو انہوں نے کہا فإنی امسک سہمی الذی بخیبر، تو انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ خیبر میں زمینیں ملی تھیں، ان کی آمدنی تھی اور ظاہر خیبر کی زمینیں بڑی سرسبز زمینیں تھیں، تو کہا میں وہ حصہ روک لیتا ہوں، باقی زمینیں اور باقی چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کے ذریعے سے نجات عطا کی اور میری توبہ میں اب یہ بات بھی شامل ہے کہ میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا مگر سچی، جب تک کہ میری زندگی باقی ہے۔ اور اسی لیے جہاں یہ آیات آئی ہیں تو وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الصادقین میں الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اب وہی عہد خارجی یہی تین آدمی ہیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس لیے کہ باقی منافقین نے جھوٹ بولا تھا اور ان مومنین صادقین نے سچ بولا تھا۔ سچ بولنے کی وجہ سے عارضی طور پر 50 دن تک ان کو سخت تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا سچ کی بنا پر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے اگلے پچھلے گناہ ان کے معاف ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کا فائدہ عارضی ہوتا ہے اور سچ کا فائدہ مستقل ہوتا ہے۔ جو جھوٹا آدمی ہے اس کی بات کا اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہاں ہاں تو کر لیتے ہیں، خاموش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جو سچا آدمی ہو تو وہ سچ بولے گا، وقتی طور پر اس کو نقصان بھی ہوگا، لیکن لوگوں میں یہ بات اور اللہ کے ہاں یہ طے ہو جاتی ہے کہ آدمی سچا ہے، تو پھر آئندہ اس پر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ضرر کو پھر دور بھی فرما دیتے ہیں۔ آگے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مسلمانوں میں سے کسی آدمی کو جس کو اللہ نے آزمایا ہو سچی گفتگو کے اندر، جب سے میں نے سچ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن تک اس سے زیادہ آزمائش جتنا مجھے آزمایا، اور میں نے نہیں ارادہ کیا جب سے میں نے یہ سچ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اس دن تک کبھی بھی جھوٹ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل کی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اسی لیے بہتر یہ کہ رکوع کہاں کیا جائے؟ صادقین پر رکوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہی وحی ہے جو صادقین پر آ کر ختم ہوئی ہے. تو فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد ان ہدانی اللہ للاسلام، اللہ کی قسم اللہ نے کوئی نعمت میرے اوپر اتنی بڑی نہیں کی جب سے اللہ نے مجھے اسلام کے لیے ہدایت دی. اس سے بڑھ کر میرے دل میں جو میں نے سچ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، پھر میں ہلاک ہو جاتا جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی جب وحی نازل کی گئی، وہ بدترین بات جو اللہ نے کسی کے لیے کہی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم مسلمان ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اے مسلمانوں اگر تم راضی بھی ہو جاؤ گے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. بات ختم ہو گئی. کعب بن مالک رحمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، تو خلفوا کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تو منافقین بھی تھے. خلفوا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے عذر کو قبول کر لیا، مگر ہم تینوں کے معاملے کو مخلف کر دیا گیا، یعنی مؤخر کر دیا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوگی میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. تو اس لیے کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُنَّا تُخُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةَ کہ ہم تین آدمیوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا عن امر اولئک الذین، ان لوگوں کے معاملے سے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کیا تھا جب انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اور بیعت کی تھی، اور آپ نے ان سے اس بیعت بھی کر لی، استغفار بھی کر دیا. وَأَرْجَا ارجا اے اخرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ کیا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ لِلَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. یہ جو خلفو کا لفظ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تخلیفہ ایانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا، وارجاؤہ امرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا ان لوگوں کے معاملات سے کہ جنہوں نے قسمیں بھی کھائی تھیں اور معذرت بھی کی تھی اور آپ نے ان کی معذرتیں قبول بھی کر لی تھی. چلو جناب الحمدللہ یہاں آ کر یہ حدیث کعب بن مالک یہ بھی پوری ہو گئی. چلو جی سوال. غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام کا حکم دیا. غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام کا حکم دیا، تو آج کل کیا حکم ہے، کیسے حالات ہو جس میں نفیر عام کا حکم دیا؟ بس اس میں بھی اصل میں تو جہاد ہو یا تبلیغ ہو یا قرآن حدیث جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سب فرض کفایہ ہے، اور فرض عین بڑی مشکل سے بنتا ہے کہ بہت ہی سخت حالتوں میں. اب جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے
لیکن کبھی کبھار جنازہ فرض عین بھی ہو سکتی ہے، جبکہ 4 ہی آدمی ہوں، وہی لے جانے والے ہوں، انہی کے اوپر، وہ 4 آدمیوں کے اوپر وہ نماز جنازہ فرض عین ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم عام زبان میں کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، تبلیغ جو ہے وہ عام حالات کے اندر فرض کفایہ ہے، جہاد جو ہے وہ عام حالات کے اندر فرض کفایہ ہے۔ البتہ اگر امیر المومنین نفیر عام کر دے یا نفیر خاص کر دے، عام کر دے کہ اس عمر کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہاد میں جائیں گے یا فلاں جگہ جمع ہو جائیں، یا نفیر خاص کر دے کہ فلاں 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 افراد کو جہاد میں جانا ضروری ہے، تو اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تو وہاں تو پھر نکلنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جہاد والے جو ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جہاد فرض کفایہ نہ رہے، فرض عین بن جائے، اور اسی طرح تبلیغ والے کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں کہ یہ فرض کفایہ نہ رہے بلکہ فرض عین بن جائے۔ علماء جو ہے وہ اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں کہ ہمارا قرآن حدیث کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، تبلیغ جو ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، اور جہاد جو ہے وہ بھی فرض کفایہ۔ اب بعض حالات کے اندر، خصوصی حالات میں یہ فرض عین ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی شاد و نادر ہوتا ہے۔ چلو جناب سوال جی، اللہ کتنے سوالوں کا جواب دو؟ 272۔ چلو ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ 272 نمبر سیٹ۔ میں کہہ رہا میں سمجھے شاید 272 سوالوں کا جواب دیں۔ جی یہاں پہ جو نزعت له ثوبي فكسوت، یہاں پہ ہم نے یہ توجیہ کی کہ مطلب انہوں نے جو ہے مال صدقہ کیا۔ 272 میں دیکھا نہیں۔ ہاں جی، نزعت له ثوبي فكسوت، یہاں پہ ہم نے یہ توجیہ کی کہ انہوں نے صدقہ کیا سارا مال۔ پھر یہاں آگے فرماتے ان من توبۃ ان خلع من مال صدقۃ الى اللہ۔ میں اس کا جواب دے دیا تھا مگر آپ نے سنا نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اموال منقولہ، کپڑے اور اموال منقولہ۔ میں چپکے سے کہتا ہوں، جو سنتے ہیں سن لیتے ہیں، جو نہیں سنتے، جو سنی ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور جو سنی نہیں ہوتے وہ نہیں سنتے، ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے یا کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ چلو جناب سوال 381۔ ہاں سر جی، اس وقت بھی جہاد فرض کفایہ ہے؟ یہ تو وہی بات ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے حالات خراب ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہو گئی ہے، جہاد والے کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے حالات خراب ہیں کہ جہاد فرض عین ہے۔ الحمدللہ علماء جو ہیں کتنی حالات خراب ہوں وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہمارا یہ قرآن حدیث کا پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، تو ہمارا موقف تو اپنی جگہ ہے۔ چلو جناب جی، پچھلے سال جو ہے شیخ صاحب سے درسگاہ میں سوال کیا گیا جہاد کے فرض عین ہونے کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جہاد فرض عین ہے، البتہ خروج جو ہے وہ حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ کیا ہے؟ خروج حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی استطاعت کی تو وہی فرض کفایہ ہی ہو گیا وہ۔ اب دیکھو نا، آپ یہاں بیٹھے ہو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جہاد فرض عین ہے، یا جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا فرض عین ہے، تو آپ کے لیے یہاں بیٹھنا ہی حرام ہے مولانا۔ آپ کیسے یہاں بیٹھے ہو؟ سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آپ یہ فرض عین بھی قرار دے رہے ہو، پھر آپ یہاں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ جائیں، محاذ پہ جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اوپر اعتراض کھڑا ہو جائے گا، سوال کرنے والے کے اوپر۔ ہمارا یہاں بیٹھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایک چیز جب فرض عین ہے، دیکھو اگر فرض نماز کھڑی ہوئی ہو، ہم یہاں بیٹھ کے حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہمارے لیے۔ اس لیے کہ جب بھی فرض کفایہ اور فرض عین کا تعارض آ جائے گا، فرض عین کو ترجیح دی جائے گی۔ فرض نماز میں ہم جائیں گے، ہم یہ چھوڑ دیں گے، اس کو قرآن حدیث چھوڑ دیں گے بالکل، اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ قرآن حدیث تو اس لیے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تو نماز ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہم حدیث پڑھتے چلے جائیں، کیسی اجازت ہو جائے گی اس کی؟ تو یہ بات کہ تبلیغ فرض عین ہو گئی ہے، جہاد فرض عین ہو گیا ہے، یہ آپ کہہ تو سکتے ہو، کہتے رہو، پھر اس میں تعویلیں بھی کرو، تو وہ تعویل بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے نتائج خطرناک ہیں۔ پھر آدمی کے لیے دکان کھولنا جائز نہیں، آدمی کے لیے مسجد کا امام بننا جائز نہیں، اس کو چاہیے نکلے، خروج
اب پھر خروج میں آپ کو تعویل کرنی پڑے گی کہ نہیں حکمن نکل جائے بس. چنانچہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مگر خارج ہے یہ تو استاد جی خروج حکمی ہے. یہاں داخل بھی ہے خارج بھی ہے. یہ داخل ہے حقیقتاً، خارج ہے حکمن. یہ تو شیخ صاحب نے فرمایا استاد جی، یہ تو شیخ صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، تعویل آ گئی نا. اب گویا آپ جو ہے اس وقت جہاد کر رہے ہو، میری بات سنو نا، آپ جہاد بھی کر رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو، لیکن پڑھنا آپ میں داخل ہے حقیقتاً، اور جہاد میں جو آپ خارج ہے حکمن. یہی مطلب ہو گیا نا. جبھی تو آپ کا یہاں پڑھنا درست ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ تعویل نہیں کرو گے تو آپ کا تو یہاں بیٹھنا حرام ہے بالکل. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں مدرسے میں داخل ہوں حقیقتاً اور جہاد کر رہا ہوں حکمن. بس ٹھیک، اسی کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں. چلو جناب جی سوال 112 یار سبق نہیں پڑھنا. ہاں سر جی، پچھلے سال میں نے جامعۃ الرشید میں استفتاء داخل کیا تھا کہ جہاد جو آج کل افغانستان میں ہے یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جہاد اس زمانے میں ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاد لیکن جی آگے لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاد کے بہت سارے شعبے ہیں. یہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور جہاد کا ایک شعبہ یہ ہے کہ 400 افراد بیٹھ کر یہاں بخاری پڑھے، یہ بھی جہاد ہی ہے. جہاد کا ایک شعبہ یہ ہے کہ 400 افراد بیٹھ کر دارالعلوم میں، 300 افراد بیٹھ کر فاروقیہ میں، 600 افراد بیٹھ کر بنوریہ میں، اور 500 افراد بیٹھ کر بنوری ٹاؤن میں، اور 300 ادھر، 800 ادھر. یہ سب کا سب جہاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ شعبہ ہے جہاد کا. اس لیے سر جی نے جو شعبے ذکر کیے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک جہاد کے لیے چاندہ کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، اور اس طرح صحافت میں جہاد کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے جوابات دینے ہیں. دیکھو تو پوری زندگی جہاد بالمال ہے، جہاد بالانفس ہے، جہاد بالوقت ہے، بلکہ جہاد بالقرآن بھی ہے. قرآن مجید میں ہے وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا، اور بہی کی ہی ضمیر راجع ہے قرآن کی طرف. معلوم ہے کہ جہاد کے بہت سارے شعبے ہیں، الحمدللہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. چلو جی سر جی، انہوں نے آگے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ امیر المومنین یا اس کے کوئی نائب سے پوچھے کہ وہ کس شعبے میں اس کو لگاتا ہے، اور اس کے اذن سے کوئی خاص شعبے میں لگ جائے. اور اگر وہ نہ پوچھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ لازم ہے اگر وہ نہ پوچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض کا تارک ہوا نا. نہیں دیکھو بات پوری کرنی پڑے گی آپ، اب بیچ میں نہیں آپ چھوڑو گے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ امیر سے پوچھے کہ میں جہاد کے کس شعبے میں جاؤں، میں چندہ کروں یا میں یہ کام کروں یا یہ کام. اگر کوئی آدمی امیر المومنین سے نہیں پوچھے گا تو وہ فرض عین کا تارک ہوگا، اور جو فرض عین کا تارک ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی فرض عین کا تارک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو، جو بھی فرض عین کا تارک ہے وہ فاسق ہے مولانا. چاہے وہ نماز چھوڑتا ہو، چاہے روزہ چھوڑتا ہو، چاہے زکوٰۃ چھوڑتا ہو، چاہے حج چھوڑتا ہو، چاہے وہ رزق حلال چھوڑتا ہو، کیونکہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. وہ فاسق ہے. اگر جہاد فرض عین ہے جیسا کہ مولانا فرما رہے ہیں، اور کوئی آدمی، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر سے معلوم کرے کہ میں جہاد کے کس شعبے میں جاؤں، فرض ہے اس کے اوپر. اگر اس نے معلوم نہیں کیا تو گویا فرض عین کا تارک ہوا. جب فرض عین کا تارک ہوا تو فاسق ہے. اس کو امام بنانا، اس کو مقتدی، اس کو امام بنانا، اس سے بخاری اور دوسری کتابیں پڑھنا، یہ سب کا سب ناجائز. یہ سوال میں بتاؤں آپ لوگ کو، میں آپ کو ایک ذہن بتاتا ہوں آپ کو. آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم کافر تو کہیں مگر کافر کے احکام جاری نہ کریں، فاسق تو کہیں فاسق کے احکام جاری نہ کریں.
یہ اصل میں بنیادی خرابی جو ہم فرض تو کہیں فرض عین، مگر فرض عین کے احکام ہم جاری نہ کریں، یہ ہے بنیادی خرابی جو آپ لوگوں میں پیدا ہوئی ہے نئے دور میں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کسی کو کافر بھی کہتے ہو، پھر کچھ ہی دنوں اس کو مشرک بھی کہتے ہو، مثلا بریلویوں کو آپ کہتے ہو مشرک ہے نا، اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہو آپ وہ کافر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب موقع آتا ہے امریکہ کے خلاف جنگ کا تو انہی مشرکوں اور کافروں کے ساتھ ملی یکجہتی کونسل بھی آپ بنا لیتے ہو، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ملت واحدہ، یعنی آپ نے ان کو کافر بھی قرار دیا، مشرک بھی قرار دیا، پھر اس پر کافر اور مشرک کے احکام جاری نہیں ہونے دیے۔ یہ کیسا دین ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم فرض عین بھی قرار دیں اور فرض عین کے احکام اس پر جاری نہ کریں، تو یہ آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ مقام ہے، آپ کے پاس جماعتیں ہیں اور اسلحہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کافر کہیں، کافر کے احکام جاری نہ کریں، مشرک کہیں، مشرک کے احکام جاری نہ کریں، فرض عین کہیں، فرض عین کے احکام ہم جاری نہ کریں۔ آپ ڈٹ کے کہتے ہو کہ یہ فرض عین ہے، لیکن خود ہی فرض عین کہتے ہو، پھر اس پہ جاتے بھی نہیں ہو۔ یہ کیسا فرض عین ہے کہ جناب فرض عین بھی ہے اور یہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد میں نہیں جا رہے، تبلیغ میں نہیں جا رہے، پھر آپ اس میں تعویلیں کرتے ہو کہ ہم نے امام سے اجازت لی۔ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے امام سے اجازت لی ہے؟ جی میں تو اپنے ایک اشکال کا اجازت یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ دین تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، فتویٰ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، محض یہ دوسروں کو سنانے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہو کہ ہر امام سے پوچھنا ضروری ہے اور ہر آدمی پر جہاد فرض عین ہے، اور جب آدمی امام سے نہیں پوچھے گا تو وہ فرض عین کا تارک ہوا۔ اب جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے امام سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو وہ فرض عین کے تارک ہے، اور جو فرض عین کے تارک ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے یہاں پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ ایک مصیبت کھڑی ہوئی بھی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم لیبل بھی لگا دیں لیکن اس لیبل کے احکام جاری نہ کریں، مومن قرار دیں مگر مومن کے احکام جاری نہ کریں، کافر کہیں مگر کافروں کے احکام جاری نہ کریں، کسی کو فاسق کہیں مگر فاسق کے احکام ہم جاری نہ کریں، فرض عین کہیں فرض عین کے احکام جاری نہ کریں۔ تو یہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کا مطلب کافر ہے، اگر کوئی مشرک ہے تو پھر مشرک ہی ہے وہ، اگر کوئی فرض عین ہے تو پھر فرض عین ہی ہے وہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض عین بھی کہو، نماز کو فرض عین بھی کہو، اور یہ کہو کہ یار ٹھیک ہے نہیں امام سے پوچھیں گے، فرض عین پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ یہ چکر ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے دماغ سے بالکل باہر ہے۔ ہم تو اگر نماز کو فرض عین سمجھتے ہیں تو ہم اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ آدمی سب کام چھوڑے اور جا کر فرض نماز ادا کرے، سب کام چھوڑے فرض روزہ رکھے، سب کام چھوڑے فرض زکات ادا کرے، عمر میں ایک مرتبہ حج ادا۔ ہم تو فرض عین کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، اور جب آپ بیچ میں تعویلیں لے آؤ گے بہت ساری تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود ہی جو ہے اس کو فرض عین قرار نہیں دے رہے، تعویلیں کر کر کے اس فرض عین سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو نہیں بچنا چاہتے، ہم تو الحمدللہ عمل کرتے ہیں، جس کو بات ہم کہتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ چلو جناب، وما تعمدت ذکرت ذلك باب نزول النبی، خدمت اقدس میں انتہائی اچھا کچھ حدیث باقی رہ گئی، پہلے وہ پڑھ لو۔ ہاں، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر ہمارے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا، ہم پیچھے نہیں رہے بلکہ ہمارے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا۔ جی
عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. چلو جی واللہ سبحانہ وتعالی. سارا وقت سوال جواب میں ختم ہو گیا. استاد جی یہ انتہائی اہم سوال ہے. تو آج اردو کیسے بول رہے ہو تم؟ تو عربی بولتے ہو. سوال کی اہمیت کے پیش نظر نام حاضر. استاد جی سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل فرماتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے اور پھر بعد میں مدارس کی طرف سے جو یہ جواب ملتا ہے کہ جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں بھی بعض شعبے ہے، یہ تعویل انتہائی ضعیف ہے. بعد اس کے کہ اس پر اجماع قائم ہو گئے علماء اکرام کے کہ دیکھو یہ جو فرماتے ہیں کہ صبح مدرسے میں جو طلباء اس وقت اصحاب پڑھ رہے تھے، اس وقت جب فرض عین جہاد فرض عین ہوا تو سارے اسی مدرسے سے نکل گئے تھے، سارے جہاد کے لیے گئے تھے. اور آج کل یہ جو مدرسے کے حوالات دیتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہوئے یہ بھی ایک شعبہ ہے، تو یہ انتہائی ضعیف تعویل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استاد گرامی جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں 7 اقسام ہے، 7 قسموں میں سے اگر ایک شرط پائی جائے تو اس صورت میں ایک شرط، ان 7 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے تب بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن آج کل وہ 7 شرائط پوری ہو گئی ہے، پوری 7 شرائط. تو اس وجہ سے سارے علماء اس پر متفق ہے. حتیٰ کہ عبداللہ عزام رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں جو علماء اکرام مدارس میں بیٹھے ہیں انتہائی ہمیں خوف ہے کہ بہت خطرے کی گنتی ہے اور خطرے کی صورت ہے. دیکھو نا جب آپ فرض عین کہو گے تو آپ کا مدرسے میں داخل ہونا اور میرا پڑھانا سب ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے یا تبلیغ فرض عین ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں تو آپ کا داخل ہونا بھی حرام ہے اور میرا پڑھانا بھی حرام ہے.